دا ویسٹ لینڈ، اجاڑ سرزمین۔ ویسٹ لینڈ ہماری اس جدید دنیا کو کہا گیا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے فرسٹ ورلڈ وار دیکھی، سنی اور جھیلی ہے۔ ایلیٹ نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جدید دنیا کے مسائل کو ایک ایپک پوئم میں پرو دیا۔ اس ویسٹ لینڈ ایپک پوئم میں وہ پاسٹ کی بات کرتا ہے، پریزنٹ کی، فیوچر کی بات کرتا ہے، انسانی ذہنی الجھاؤ اور کھوکھلے پن کی بات کرتا ہے، مذہب کے حوالے دیتا ہے، بے مقصد سیکس کی بات کرتا ہے، مختلف زبانوں میں کوٹیشن لکھتا ہے، سب کچھ ٹکڑوں میں بیان کرتا ہے، کوئی بات مکمل نہیں مگر اوورآل مکمل انسانی سوچ کا سینس دیتا ہے اور اپنے ریڈر کو سلوشنز کھوجنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی آپ کو اس پوئم کے بارے میں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایلیٹ خود بڑا پریشان ہے۔ This is your host, lecturer M. K. Bhutta. There are 7 questions and single answer. Question سمجھیے۔ 1. Why does Eliot call modern civilization a wasteland? ایلیٹ نے ہماری جدید دنیا کو، ہمارے جدید لوگوں کو، ہماری جدید تہذیب کو، ماڈرن سویلائزیشن کو اجاڑ کیوں کہا گیا ہے، کیوں کہا ہے؟ اس نے ہماری دنیا کو اجاڑ دنیا کہا۔ 2015 یو ایس، 2014 یو ایس۔ Question 2. The wasteland is a cold sigh. یہ ایک سرد آہ ہے، مایوسی ہے۔ On modern civilization، جدید لوگوں پر ایک سرد آہ ہے، مایوسی ظاہر کی گئی ہے۔ رچرڈ ڈسکس 2015 یو ایس۔ Question 3. The wasteland reflects the hollowness of modern civilization. Discuss. Modern civilization، جدید دنیا ہالو ہے، کھوکھلی ہے، کچھ بھی نہیں سوچتی، ان کے اندر بھوسا بھرا ہے۔ 2014 یو ایس۔ Did T.S. Eliot simply recycle؟ کیا ٹی ایس ایلیٹ نے بس پروسیس کر دیا ہے، ری رائٹ کر دیا ہے، کس کو؟ ایوری پرسنل ایکسپیرئنس انٹو پوئٹری۔ جو اس کے ذاتی تجربات تھے، اس نے وہ سارے تجربات اس پوئم کے اندر لکھ دیے ہیں۔ یعنی اس کے ذہن میں متھ سی گریک کو پڑھا، اس کے ذہن میں پاسٹ ہسٹری تھی، اس نے اس کو بھی لکھ دیا، اس کے ذہن میں جنگ تھی، وہ بھی لکھ دی، اس کے ذہن میں فیوچر تھا، وہ بھی لکھ دیا، اس کے ذہن میں انسانوں کی جو بدترین حالت تھی وہ بھی لکھ دی، انسان کیا کر رہے ہیں، ان کے فنکشن، ڈس فنکشن، سب کچھ جو اس کے تجربات تھے سب لکھ دیے۔ سیڈ ڈینیل سوئفٹ، ایسا کہا ہے ڈینیل سوئفٹ نے۔ ڈسکس ود دا ریفرنس آف ویسٹ لینڈ 2016 یو ایس۔ رچرڈ سیڈ، رچرڈ نے پھر کیا کہا؟ اٹ از اے فلائٹ آف ہول جنریشن۔ یہ پوری دنیا، پوری انسانیت کے دکھ ہے، یہ پوئم پوری انسانیت کا دکھ ہے۔ ڈسکس دا ویسٹ لینڈ 2017 یو ایس۔ Question 6. Screens the wilderness. آپ بیان کریں جو اس کے اندر اجاڑ پن، جنگلنگ دکھائی گئی ہے، اینڈ ہیو آؤٹ دا ہڈن سولوشنز، اور چھپے ہوئے سولوشنز کو تراشیں۔ ان دا ویسٹ لینڈ، ویسٹ لینڈ میں اگر ایلیٹ نے کوئی سولوشن دیا ہے تو بیان کیجئے۔ 2015 یو ایس۔ Question 7. Elaborate the wasteland by T.S. Eliot as a modern poem. یہ ایک ماڈرن ایپک، یہ ایک جدید ایپک ہے۔ جس طرح آپ نے پیراڈائز لاسٹ پڑھی تھی وہ ایک ایپک تھی، جس طرح آپ نے موک ایپک پڑھی تھی، ریپ آف دا لاک، یہ
ایپک ہے، موک ایپک نہیں، ایپک ہے، ماڈرن ایپک ہے، لیکن 2017 میں کویشچن ہے US میں. یعنی کہ پوئٹ نے لکھی تو ایپک ہے جس کے اندر ہیرو ہوتا ہے، نیشن کی فیٹ، جس کے اندر گرینڈ سٹائل ہوتا ہے، جس کے اندر ہیون ہیل انڈر ورلڈ کی باتیں ہوتی ہیں. یہ ایپک با مقصد ہوتی ہے، ایک لانگ نریٹو پوئم ہوتی ہے، ایک لمبی کہانی ہوتی ہے جو بول کر بتائی جاتی ہے. کیا یہ بھی ایپک ہے ویسٹ لینڈ؟ لیکن یہ ایپک ماڈرن ایپک ہے جس کے اندر ردھم بھی ہے، ہیروز بھی ہیں، فیٹ بھی ہے، اور لیکن اس میں ویسا کچھ نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا. کیونکہ یہ ماڈرن ہے تو ماڈرن ایپک ماڈرن ورلڈ، ماڈرن دنیا، ماڈرن انسان کے مسائل کو ڈسکس کرے گی. آنسر: A critic said, ایک کریٹک نے کہا this epic poem، یہ جو ایپک پوئم ہے، this سے گھبرانا نہیں ہے، this epic poem، یہ جو ایپک پوئم ہے، these fragments، یہ جو ٹکڑے ہیں، I have showed against my rhymes، پوئم میں موجود یہ جو ٹکڑے ہیں، ان کو پڑھ کر میں اپنے ہی کھنڈرات سے ملا ہوں. This modern epic is an exploration، یہ ماڈرن ایپک ایک قسم کی سروے ہے، ایک قسم کی ایکسپلوریشن ہے، سروے ہے، ایگزامینیشن ہے. کس کا ایگزامینیشن ہے؟ کس کی جانچ پڑتال ہے؟ وار ٹائم، جنگ کے وقت کیا ہو رہا تھا اس کا سروے ہے. پوسٹ وار، جنگ ختم ہو گئی تو پھر انسانوں کی کیا حالت تھی اس کے اوپر سروے ہے. پوسٹ وار ڈس الوینمنٹ، پوسٹ وار آفٹر جنگ کے بعد، آفٹر جنگ جو ڈس الوینمنٹ، جو ڈیجیکشن، جو مایوسی پھیلی ہوئی تھی اس کا سروے ہے. ویگ ایپریہینشن اور مبہم انڈرسٹینڈنگ ہے آف ڈینجر، خطرات کی. خطرات کو انسان صحیح طرح سے سمجھ نہیں رہا کہ اس کو کیا کیا خطرات لاحق ہیں اور اس کی کازز کیا ہیں، کہاں کہاں سے وہ جنریٹ ہوتے ہیں اور اس کے ریزلٹس کیا ہیں. تو اس کے معاملے میں ڈینجر سے مراد جنگیں ہی ہو سکتی ہیں جو فیوچر میں ہو سکتی ہیں مزید، اور اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کی ویگ ایپریہنشن ہے، انسان بھولا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ خطرات اسے کہاں سے لاحق ہیں. کنفلکٹنگ ریلیشن شپس، کنٹری ٹو کنٹری جو ریلیشن شپ ہے کنفلکٹنگ ہے. مین ٹو مین، ریلیجن ٹو ریلیجن، یہ کنفلکٹنگ ریلیشن شپ ہے، اس کا سروے بیان کیا ہے. انٹلیکچوئل ٹیمپر، اس نے ذہنی غصے کو بیان کیا ہے، اس کے رویے کو. سائیکولوجیکل ٹیمپر، نفسیاتی غصے کو، نفسیاتی رویوں کو بیان کیا ہے. ان ایموشنل سیکس، یہ حالت ہے کہ انسان میکینیکل سیکس کرتا ہے، ود آؤٹ اینی کاز اینڈ پروڈکشن، وہ پیدائش کرتا ہے، پیدائش نہیں، بغیر پیدائش کے ہی سیکس کرتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ بچے پیدا کیے بغیر ہی سیکسول لائف گزارتے ہیں. اینگزائٹی، ذہنی الجھاؤ کی بات کی ہے، اس کی سروے بیان کیا ہے. میڈنس کی بات کی ہے، مورٹیلٹی اور فنا کی بات کی ہے، انسان کا مرنا. ڈیتھ وش، موت کی خواہش کہ ہم نے جنگیں لڑ لڑ کے مر جانا ہے. جینوسائیڈ، جینوسائیڈ انسانی قتل کا سروے بیان کیا ہے. اینڈ انجرڈ ہوپ، اگر اس ساری جنگلنگ میں کوئی چیز موجود ہے، امید، ہوپ، وہ انجرڈ ہے. It is a kind of criticism on modern civilization، یہ جدید دنیا، جدید لوگوں کے اوپر ایک قسم کا کرٹیسزم ہے. The wasteland is a post-war land، ویسٹ لینڈ یہ جنگ کے بعد کی زمین ہے. جنگ کے بعد سرزمین کی کیا حالت ہوتی ہے؟ انسان سارے زخمی ہوتے ہیں، ان کی روح بھی زخمی ہوتی ہے. وہ منظر پیش کرتی ہے یہ پوئم. دا فرسٹ گریٹ وار، پہلی جنگ عظیم. انوائرمنٹل کرائسس، اور ماحول میں جو کلیشز، لڑائیاں تھیں. اینڈنگ آف برٹش امپائر، اور پھر برٹش تخت برطانیہ کا ختم ہو جانا.
100+ کنٹریز برٹش امپائر میں تھے، برطانیہ کا ان پر قبضہ تھا، تو مینج تھے. جب اینڈنگ ہوئی اس کی تو لوگ سارے کے سارے ایک دم سے وہ بےراروی کا شکار ہوئے ہوں گے، یا ان میں لڑائی جھگڑے ہوئے ہوں گے، لوٹ کھسوٹ ہوئی ہوگی، جیسے پاکستان میں مسائل پیدا ہوئے، انڈیا میں ہوئے. لاسٹ جنریشن، یہ کھوئی ہوئی جنریشن، بے حال جنریشن تھی. اینڈ فیئرس، اور خوف، یہ جو 6 باتیں ہیں، وار، کرائسس، برٹش امپائر کا ختم ہونا، اور جنریشن ساری بے حال، اور خوف جو تھے، اور ان دا بیک گراؤنڈ آف دس پوئم، اس پوئم کے بیک گراؤنڈ میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اس پوئم کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ جنگ ہے پوئٹ کے ذہن میں، انوائرمنٹل کرائسس ہے، اینڈنگ آف برٹش امپائر، لاسٹ جنریشن، فیئرز ہیں. جب ایسا بیک گراؤنڈ میں ہے تو فرنٹ گراؤنڈ میں کیا ہے؟ تو آگے جو پوئم آئی اس میں بورڈم بیان کیا گیا. بورڈم بوریت ہے، ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، سیڈ ایفرٹس، اگر کوئی ایفرٹس کوشش ہے تو بڑی مایوس کن ہے. نروس ٹائرڈنس، نفسیاتی طور پر لوگ تھکے ہوئے ہیں. ہوپ لیسنس، اور اس میں مایوسی ہے. شیٹرڈ فیتھ، لوگوں کے ایمان اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں. اینڈ کنفیوژن آف تھاٹس، اور سوچیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، کنفیوز ہیں، گو مگو ہیں، انکلیئر ہیں، پتہ نہیں چلتا کس طرف کس سمت میں ہم صحیح سوچ رہے ہیں غلط. اور ان دا فرنٹ گراؤنڈ آف دس ایپک پوئم، یہ چیزیں پھر ایپک پوئم کے سارے وجود میں آ جاتی ہیں، اس کے فرنٹ گراؤنڈ میں آ جاتی ہیں. تو آپ نے بتایا اس پیرا میں کہ بیک گراؤنڈ میں جنگ ہے، کرائسس ہیں، اینڈنگ آف برٹش امپائر ہے، لاسٹ جنریشن ہے، فیئرز ہیں. تو لامحالہ پوئم جو لکھی جانی تھی وہ پوئم ایسی ہونی تھی جس کے اندر بوریت ہو، پریشانی ہو، نروس ٹائرڈنس ہو، ہوپ لیسنس ہو، فیتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو، کنفیوز تھاٹ ہو وہاں پر، تو یہ پوئم کے وجود میں ہوگا. تو ایسا ہی ویسٹ لینڈ میں ہے. ہم بتا کیا رہے ہیں؟ ہم بتا رہے ہیں کہ ویسٹ لینڈ اصل میں یہ جدید دنیا کے اوپر کرٹیسزم ہے، اس کی ہالونیس کو بیان کیا گیا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایپک پوئم ہے. ایپک پوئم کی ڈھول کی ساتھ ساتھ بجاتے رہنی ہے اگر آپ کا کویشچن ایپک پوئم پر ہے. ویسے جس طرح کا کویشچن ہو، آپ اسی مٹیریل کے ساتھ وہ کویشچن میں سے 2 اور 3 ورڈز سلیکٹ کر کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اندر ایبیلٹی ہونی چاہیے. دا ویسٹ لینڈ از اے ڈارک لینڈ. اچھا، یہ سارے جو ہیڈنگز ہیں، یہ ہیڈنگز آپ نے نہیں دینی، یہ ہیڈنگز آپ نے صرف یاد کرنے کے لیے میں نے دی ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے. دا ویسٹ لینڈ از اے ڈارک لینڈ. ویسٹ لینڈ ڈارک لینڈ ہے. جب نیو کائنڈ آف آنسر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ لکھتے ہیں اسے، تو پیپر چیکر آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے. دا ویسٹ لینڈ از اے ڈارک لینڈ. پرانی بک سے رٹا لگایا ہوا تو وہ پیپر چیکر کو پتہ ہوتا ہے. دا ویسٹ لینڈ از اے ڈارک لینڈ. اب آپ نے بیان کرنا ہے ویسٹ لینڈ ڈارک لینڈ ہے. اگر ایپک پر آپ کا کویشچن ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ایسی ہی ڈارک لینڈ ہے جس طرح کہ پیراڈائز لاسٹ 1 کے اندر ہیل ڈارک تھی. اچھا، ایسا کہہ سکتے ہیں. چلو ابھی ہم نے بتانا ہے کہ ماڈرن سویلائزیشن کی جو سرزمین ہے ڈارک لینڈ ہے، وہ سارے ڈارک ہیں. ان لائک چاسرز ایپریل. چاسر نے جو ایپریل، چوسر نہیں کہتا، میں چاسر کہتا ہوں. چاسرز ایپریل، چاسر کی ایپریل وہ تو بہت خوبصورت تھا. شگوفے پھوٹ رہے تھے، خوشبوئیں تھیں، ہر جگہ پر سبزہ پھوٹ رہا تھا. ایک ریوائول تھا، ایک نئی دنیا جنریٹ ہو رہی تھی. لیکن ایسا یہاں نہیں ہوا. یہاں چاسر کیا اپریل جیسا اپریل نہیں ہے. اینڈ لائک ملٹن زیل، ہاں ملٹن کی جہنم جیسا یہاں پر اپریل ہے. ہیئر اپریل از دا کرولیسٹ منتھ. یہاں اپریل ظالم ترین مہینہ ہے، ڈارک ترین منتھ ہے. مینز دا ریوائول آف نیچرل لائف برنگز مور ڈارکنیس. ایلیٹ کا خیال ہے کہ اگر ہم نیچرل لائف کی طرف لوٹیں گے، نیچرل لائف کی طرف جائیں گے، اس کو ریوائیو کریں گے تو ڈارکنیس مزید بڑھے گی. یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ اب درختوں پر چڑھ جائیں
اور وہ انار سیب جنگلوں میں تلاش کرنا شروع کر دیں، کھائیں اور چپ رہیں، خاموش رہیں، سمپل زندگی جئیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اب وہ انسان عقلی ہو چکا ہے تو وہ نیچرل لائف کی طرف نہیں واپس جا سکے گا. تو یہ سینٹنس کہنے سے ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو نیچرلسٹ پوئٹ ہیں ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا ایلیٹ نے کہ نیچرل لائف پر ہم واپس نہیں آ سکتے. چیپٹر آ گیم آف چیس اوپنز ود دا تھرون آف رچ ویمن. یہ گیم آف چیس شطرنج کی گیم اس چیپٹر کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایک رچ ویمن ہے جو تخت پر بیٹھی ہے. رچ رومز، یہاں پر زبردست رومز ہیں، رچ ساٹن، کپڑے جو ہیں، فیبرک جو ہے کمال قسم کا ہے، اینڈ آئیوری، ہر چیز ہاتھی دانت کی. بٹ اینڈس، چیپٹر سٹارٹ تو یہاں سے ہوتا ہے، اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ ود ڈارکنیس. ڈارکنیس سے اینڈ ہوتا ہے. واٹ شیل آئی ڈو؟ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کروں گا؟ اینڈ واٹ شیل وی ڈو؟ ہم کیا کریں گے اب؟ تو یہ ڈارکنیس ہے، کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. سیم لائک میڈم سن سوسٹریس. سن سسٹریس، میڈم سن سسٹریس دا فارچون ٹیلر، وہ جو قسمت کے بارے میں بتانے والی ایک پروفیٹک کریکٹر اس نے دیا ہے پوئم میں. نو نتھنگ آف مسٹریز آف لائف، وہ زندگی کی پر اسراریت یا چھپی ہوئی چیزوں سے واقف ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں. اٹ از اے اسپریچول ڈارکنیس. تو یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے. پوئٹ کہنا چاہتا ہے کہ پوری قوم جو ہے اسپریچولی ڈارک ہے، وہ کھوکھلی ہے، ہالو ہے، ان کی روح کے اندر کچھ نہیں ہے. ڈیمیجڈ سیکی، انسان کی سیکی، پوری نیشن کی سیکی، یورپین کی سیکی، دنیا کی سیکی ڈیمیجڈ ہے، انجرڈ ہے. In 20th century, Eliot saw the trauma of World War First. Eliot نے ورلڈ وار فرسٹ کی بیماری کو دیکھا ہے، اذیت کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا. اور کیا دیکھا؟ انجرڈ میل ایڈینٹی، کہ جو مرد ہیں ان کی شناخت مسخ ہو گئی ہے. مرد اپنی شناخت کھو چکے ہیں کیونکہ ویمن فیلڈ میں آ رہی تھی، مارکیٹ میں آ رہی تھی، کام کر رہی تھی اور وہ ڈومیننٹ ہو رہی تھی. واؤنڈڈ سوسائٹی دیکھی، پیرالائزڈ ماڈرن ورلڈ دیکھا، انکیپیبلٹی آف رومانٹک پوئٹس. اس نے دیکھا کہ رومانٹک پوئٹس کے اندر یہ قابلیت ہی نہیں رہی ٹو ہیل اٹ، کہ ان مسائل کا وہ علاج کریں، اس زخموں کو بھریں. کن زخموں کو؟ جو سوسائٹی واؤنڈڈ ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. تو نیچرلسٹ پوئٹ ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ نیچرلسٹ پوئٹس کا یہ دعویٰ تھا کہ انسان کو اس دنیا میں پریشانیوں اور میکینیکل لائف سے بچانے کے لیے ہم اسے نیچرل دنیا میں لے جائیں گے، خوابوں کی دنیا میں لے جائیں گے، انہیں ہم خواب دکھائیں گے، انہیں خوبصورت نظارے دکھائیں گے تو وہ فریش ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا، کول ہو جائے گا. ایسا وہ کہتا ہے اب ممکن نہیں ہے. So hollow psyche of human being becomes incapable. بس یہ جو کھوکھلی نفسیات تھی انسانوں کی، یہ اب incapable، ناکارہ ہو گئی. کیا کرنے میں؟ to communicate one another، ایک دوسرے سے communicate بھی نہیں کر رہے. یہ ایک ہالو سیکی کی نشانی ہے جب آپ لوگوں سے communicate نہیں کرتے بلکہ ان سے بغض، حسد اور ان سے آپ جیلسی رکھتے ہیں، ان سے آپ لڑائی کرتے ہیں، ان سے آپ ریونج لیتے ہیں. تو یہ آپ کی ہالو سیکی کی نشانی ہے. صحت مند معاشروں میں صحت مند لوگ وہ گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے. گیم آف چیس میں دیکھیں، اس نے کیا کیا؟ He just gathered bits and pieces of dialogue. اس نے گیم آف چیس میں ٹکڑے اکٹھے کر دیے. کس چیز کے؟ ڈائلاگز کے ٹکڑے ہیں، امیجز، تصویروں کے ٹکڑے ہیں، اسکالرلی آئیڈیاز جو کوٹیشنز ہیں وہ دے دی اس نے، اس کے ٹکڑے ڈال دیے. فارن ورڈز اور فارن ہندی کے، فرینچ کے، اٹیلین کے اسے لفظ ڈال دیے. انفارمل ٹونز اینڈ سٹائلز، عام سے انداز میں، ٹیونز میں، عام سے سٹائل میں.
تو اس پیراگراف میں ہم نے بتایا کہ سائیکی جو تھی اوور آل ڈیمیج تھی، اسی لیے پوئٹ نے جو گیم آف چیس چیپٹر بنا ہے اس کے اندر بھی ایسے ڈیمیج سائیکی دکھائی ہے، چیزوں کو اٹھا کے اکٹھا پھینک دیا ہے. آپ کسی پاگل کے پاس بیٹھے تو وہ ٹکڑوں میں بات کرتا ہے. تو اوور آل پوئم بڑا اچھا سینس دیتی ہے کہ جدید دنیا میں ایک انسان کے ذہن کو دیکھیے، اس میں پاسٹ بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے، میکینیکل لائف بھی ہے، نیچرل لائف بھی ہے، ریلیجن بھی ہے، اور لاٹ آف تھنگز آر اوور دیئر. ریونج بھی ہے، لڑائیاں بھی ہیں اس کی. تو اگر انسان کا ذہن ایسا ہے تو قوم کا ذہن ایسا ہے تو پھر پوری جنریشن، پوری کی پوری سویلائزیشن ایسے ہی ہے. تو پھر اس کے لیے جو چیز لکھی جائے گی وہ بھی ایسے لکھی جائے تاکہ اسے پتہ چلے، وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ ہے ہماری سچویشن. ایک اور چیز ہے ہالونیس میں آتی ہے، ماڈرن سویلائزیشن پر کرٹیسزم کی گئی ہے، انفرٹیلٹی، کہ اب زرخیزی نہیں رہی، جنریٹ کرنے کی ایبلٹی نہیں رہی، کوئی چیز پیدا کرنے کی، پروڈکشن کی ایبلٹی نہیں ہے. اب انسان زرخیز نہیں ہے. اگر اس چیز کا آپ نے اندازہ کرنا ہے تو آپ کبھی اس آنکھ سے دیکھیں کہ کچھ گرلز وہ زرخیز ہوتی ہیں اور کچھ زرخیز نہیں ہوتی، انفرٹائل ہوتی ہیں. تو جہاں پر جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر ایسے زمین کو دیکھیں، کچھ زمین جو ہوتی ہے وہ انفرٹائل ہوتی ہے، کچھ فرٹائل ہوتی ہے. ویسٹ لینڈ میں انفرٹیلٹی دکھائی گئی ہے. دا ویسٹ لینڈ ریفلیکٹس دا وایولیشن آف ویمن. اس کے اندر عورت کی وایولیشن بھی دکھائی گئی، ریپ بھی دکھایا گیا. یہ ریپ کیا ہے؟ یہ انفرٹیلٹی کی نشانی ہے کہ مقصد آپ کا صرف وہ انجوائے کرنا ہے، وہ منٹس. پراسٹیٹیوشن یہ بھی انفرٹیلٹی کی نشانی ہے. طوائف، ڈائلاگز اباؤٹ ابورشن، ابورشن بچہ پیٹ میں ہی ضائع کر لینا، ابورشن یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے بچے کی تو بچے کو وہیں پر پیٹ میں ہی ضائع کرتے ہیں، کل کرتے ہیں. تو ابورشن جو ہے اس کے بارے میں ڈائلاگز ہیں، یہ بھی انفرٹیلٹی کی نشانی ہے. نان ریپروڈکٹیو سیکسولیٹی، اب لوگوں کے اندر کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے سیکسولیٹی نہیں ہے. نان ریپروڈکٹیو، کوئی چیز پیدا نہ کرنے کے لیے بھی وہ سیکس کرتے ہیں، جیسا کہ وہ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں. سیکس تو کرتے ہیں، پیدائش نہیں کرنی. تو یہ ایک عجیب بات ہے. ویسے جوناتھن سوئفٹ مجھے یاد آتا ہے، جوناتھن سوئفٹ کہتا ہے انسان وہ واحد جانور ہے جو مزے کے لیے سیکس کرتا ہے، باقی جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے ریپروڈکشن کے لیے سیکس کرتے ہیں. اینڈ چینجنگ نیچر آف جینڈر رولز، جینڈر میل فیمیل کے جو فنکشنز ہیں ان کی نیچر میں چینج آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے. پہلے ویمن اگر گھر کی ڈومیسٹک کاموں میں تھی، اب مارکیٹ میں ہے. ان دا ویسٹ لینڈ ویریس کریکٹرز آر سیکسولی فرسٹریٹڈ، بہت سارے کریکٹر سیکسولی ہمیں تھکے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈس فنکشنل نظر آتے ہیں. کون کون سے کریکٹر ہیں دیکھتے ہیں. دا ہیرو فشر کنگ، ہیرو دکھایا گیا ہے فشر کنگ. اصل میں یہ ایک میتھیکل کریکٹر ہے، یہ ایک میتھالوجی میں پرانی مذہبی مقدس کہانیوں کا کوئی کردار ہے، اس کو دوبارہ یہاں پر ڈالا گیا ہے. کیونکہ ایلیٹ کا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنی پرانی آباء و اجداد ان سے بالکل کٹ آف نہ ہوں، بلکہ وہاں سے کریکٹر اپنی پوئم میں لکھیں تاکہ آپ ٹریڈیشن سے، پچھلے ماضی سے جڑے رہیں. یہ بالکل لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات پر، لیکن میں کہتا ہوں یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ کو اگر لیپ ٹاپ پر کام کرنا سکھانا ہو تو آپ کو کہیں کہ پہلے جاؤ پتھر اکٹھے کر کے لے آؤ، لائن میں 20 سٹونز کی لائن بناؤ، اس کے بعد اس کی کاؤنٹنگ کرو، کاؤنٹنگ کرنے کے بعد پھر آپ ایک تار کے اوپر آپ لکڑی کو پرو دو، پھر کہو اس پر کاؤنٹنگ کرو. جس طرح کی کیلکولیٹر پھر آ کر بنا، ٹائپ رائٹر آ کے بنا، پھر اس کے بعد آپ کو کہیں کہ آؤ یہ لیپ ٹاپ سیکھیں. اس وقت آپ کی داڑھی کے بال نکل آئیں گے اگر آپ لڑکیاں ہیں،
اگر مار دیں تو پھر چٹے ہو جائیں گے. تو بہرحال آپ اس پوئم میں دیکھیں دا ہیرو فشر کنگ ہیز ڈیمیجڈ سیکسولیٹی. اس کی سیکسولیٹی سیکسول آرگن ڈیمیج تھا. وہ پاسٹ میں متھ میں بتایا گیا تھا. اکارڈنگ ٹو متھ ہیز امپوٹینس. اس کی سیکس کرنے کا جو آرگن تھا کازز وہ امپوٹینس ناکارہ ہو گیا تھا. امپوٹینس کا مطلب ناکارہ ہو جانا. کازز دا لینڈ ٹو ڈرائی اپ. جس کی وجہ سے سرزمین ساری ڈرائی ہو گئی تھی. تو پوئٹ کا شاید یہ بھی خیال ہے جب آپ سیکسولی انفرٹائل ہوتے ہیں تو نفسیاتی طور پر آپ کی اندر انفرٹیلٹی آ جاتی ہے. آپ پیدائش ریپروڈکشن کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی طرف نہیں جاتے. پھر آپ ڈرائی اپ ہو جاتے ہیں. پوری نیشن ڈرائی اپ ہو جاتی ہے. a symbol of meaninglessness of urban existence. تو یہ کیا ہے؟ اربن جدید شہری زندگی کے میننگ لیسنس ہونے کا ثبوت ہے. اچھا دوسری ایگزامپل دیتے ہیں. ٹیریسز ریپریزنٹس ایمبیگوس سیکسولیٹی. انفرٹیلٹی کی ایک نشانی یہ ہے. ٹیریسز جو کہ ہیرو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، ایک بڑا کریکٹر ہے. ٹیریسز سے آپ مل چکے ہیں آلریڈی ایڈیپس ریکس کے اندر، تو وہاں پر ٹیریسز تھا. یہ پرافٹک کریکٹر ہوتا ہے. تو اس کی سیکسولیٹی ایمبیگوس ہے. پہلے یہ عورت تھی، پھر اب یہ مرد بن گئی، اب یہ مرد ہے نام یہ عورت ہے. تو ایمبیگوس سیکسولیٹی کا ذکر کیا ہے تو ہمیں یہ انفرٹیلٹی کا ایک اور سمبل ملتا ہے. اینڈ ویمن بیبلنگ ان گیم آف چیس. گیم آف چیس میں ویمن بیبلنگ کر رہی ہے، گو مگو گفتگو کر رہی ہے، انکلیئر گفتگو کر رہی ہے. ریپریزنٹ این آؤٹ آف کنٹرول سیکسولیٹی. تو یہ آؤٹ آف کنٹرول بہت زیادہ سیکسولیٹی کا ایلیمنٹ ہے. یہ بھی انفرٹیلٹی ہے. دا ٹائپسٹ اینڈ ہر سیڈیوسر. جو ٹائپسٹ لیڈی ہے اور اس کا جو سیڈیوسر اس کے پیچھے آنے والا اس کا لور ہے، ہیو سیکسول ریلیشن ان میکینیکل اینڈ ایموشنلی انڈیفرنٹ مینر. ان کا سیکس ریلیشن میکینیکل ہے، یعنی کہ جذبات سے خالی ہے. اینڈ ایموشنلی انڈیفرنٹ مینر. اور جذباتی طور پر وہ بڑے ہی لاپرواہ انڈیفرنٹ، جیسے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، ایسے انداز میں وہ سیکس کرتے ہیں. آپ کو یہ بات بتانی تو نہیں چاہیے، پورن موویز جو ہوتی ہیں ان کے اندر ان کو سراہایا جاتا ہے پوری دنیا میں ایکسیپٹ ان سم کنٹریز. تو ان کو بڑے وہ بھی دی جاتے ہیں، انعام بھی دیے جاتے ہیں، بڑے ان کو کیا کہتے ہیں جی، وہ ان کے ایوارڈ ہوتے ہیں باقاعدہ. اور جب مجھے پتہ چلا کہ یہ ان کی ایوارڈ بھی ہوتے ہیں تو میں پریشان ہو گیا تھا. جیسا کہ آپ وہ سنی لیون کو جانتے ہیں، تو وہ پورن سٹار ہے. تو ان کا ماٹو کیا ہے، یہ دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کو یہ سیکس کرنا سکھاتے ہیں. تو سکھاتے ہیں تو اس سے ایلیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میکینیکل طریقہ ہے، یہ فرٹیلٹی نہیں ہے، یہ انفرٹیلٹی ہے. یہ زرخیزی نہیں ہے کہ آپ میکینیکل طریقے سے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے یہ ایکٹ کرنا ہے. تو یہ بھی انفرٹیلٹی کی نشانی ہے. تو میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ دیٹ از آلسو اے بگ فیلڈ. یہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور اس کا پوری دنیا پر اثر ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے. ان دا ہالو مین میں دا اسپیکر ڈسکسز دا ڈیڈ لینڈ. اسپیکر ڈیڈ لینڈ کو، اسپیکر جو ہالو مین میں بول رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ زمین مردہ زمین ہے. ناؤ فلڈ ود اسٹون اینڈ کھیکٹی. اس میں اب پتھر اور کھیکٹی اور کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. کیکٹس آپ نے سنا ہوگا، کانٹوں والا ایک پودا ہوتا ہے. لوگ اسے اگاتے ہیں بینیفٹ کے لیے، پیسوں کے لیے، کیونکہ اس کا آئل نکلتا ہے اور بڑا قیمتی ہوتا ہے. دا پیپلز مائنڈ بیکمز انفرٹائل. بس اس سے اندازہ ہوا کہ لوگوں کے ذہن انفرٹائل ہو گئے، تھاٹ لیس اینڈ اسٹریوڈ. تو ہالومین میں وہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن انفرٹائل ہیں، سوچتے نہیں ہیں اور بھوسا بھرے ہیں، ان میں تنکے بھرے ہوئے ہیں. ایپیکل انفیرنو. انفیرنو کہتے ہیں جہنم کو.
ڈانٹے نے یہ ورڈ یوز کیا تھا انفرنو. ڈانٹے ایک رائٹر تھا 13th سینچری کا. تو ایپیکل انفرنو موجود ہے یہاں پر. ایپک جیسی ہیل موجود ہے. کیسے موجود ہے جی دیکھتے ہیں. تو دا ویسٹ لینڈ از این ایپک پوئم. ویسٹ لینڈ ایپک پوئم ہے. مینی ہیروز. کیوں ایپک پوئم ہے؟ اس میں بہت سارے ہیروز ہیں. پہلے ایپک پوئم میں سنگل ہیرو ہوا کرتا تھا. آپ یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں خود سے. پہلے ایپک پوئم میں سنگل ہیرو ہوا کرتا تھا. اب یہاں پر بہت سارے ٹائریسس بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر فشر کنگ بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتے ہیں. ورلڈ وار فرسٹ اینڈ دا فیٹ آف ویسٹرن نیشنز ایٹ اسٹیک. ویسٹ لینڈ ایپک پوئم ہے. کیوں ایپک پوئم ہے؟ اس کے اندر ہیروز بھی ہیں, اس کے اندر جنگ بھی ہے, اس کے اندر ویسٹرن نیشن کی قسمت داؤ پر بھی لگی ہوئی ہے. اس کے اندر لنڈن وتھ ٹھیریسس. لنڈن ہے جس کے اندر ٹھیریسس ہے. براؤن فوگ اینڈ ڈیڈ, اور وہاں پر براؤن فوگ گر رہی ہے, ڈیڈ. یہ کیا ہے؟ از این آن ریئل سٹی. یہ لنڈن کو ایک ان ریئل سٹی بناتے ہیں. کین بی این ایپیکل انڈر ورلڈ. یہ ان ریئل سٹی یہ ایپک پوئم کا انڈر ورلڈ ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایپک پوئم میں انڈر ورلڈ ہوتا ہے نا, تو ہماری پوئم میں بھی ایک ان ریئل سٹی ہے. کون سا ہے؟ جس کے اندر ڈیڈ ہے, جس کے اندر براؤن فاگ ہے, جس کے اندر لنڈن ہے, اور لنڈن میں ٹریسس بھی ہے. ہم کہتے ہیں لنڈن ہمارا انڈر ورلڈ ہے اس پوئم میں. ہائی اینڈ لو لینگویج. لینگویج ایپک پوئم میں گرینڈ لینگویج ہوتی ہے. تو یہاں پر ہائی اینڈ لو, اچھی لینگویج بھی ہے, لو لینگویج بھی ہے, اینڈ کوٹیشنز بھی ہیں. میک دا دس ایپک گرینڈ. یہ اس ایپک کو گرینڈ بنا دیتے ہیں. اچھا, شانتی شانتی شانتی. یہ شانتی 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 ہے, ہندی ورڈ ہے. الٹیمیٹلی ریلیجیس ریچولز. آخر کار اس پوئم میں پتہ چلتا ہے کہ مذہبی رسم و رواج, مذہبی جو طریقہ کار ہیں فیل ہو گئے ہیں. ان ہیلنگ دا ویسٹ لینڈ. اس ویسٹ لینڈ کا علاج کرنے میں. سو ایلیٹ پریزنٹس الٹرنیٹیو ریلیجیس پاسبلٹیز. تو ایلیٹ الٹرنیٹیو, اس کے بدلے میں کچھ اور مذہبی پاسبلٹیز پیش کرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ پہلے کرسچن ہیں تو ہندو ہو جائیے, ہندو ہیں تو سکھ ہو جائیے, کچھ اور ریلیجیس پاسبلٹیز دیکھ لیجئے, یا ریلیجن کے اندر سے کوئی اور چیز آپ ہیو آؤٹ کر لیں, انکلوڈنگ ہندو چینٹس. اسے کچھ اور پاسبلٹیز بتائی ہیں, جیسے کہ اس نے کچھ ہندو چینٹس, کچھ ہندو کوٹیشنز بیان کی ہیں, ہندو ریلیجن کی باتیں کی ہیں, جیسا کہ شانتی شانتی ورڈ اس نے بتایا ہے. بدھسٹ سپیچ, جیسے کہ بدھا کی فلاسفی, بدھسٹ کی فلاسفی ہے کہ پوری دنیا کی پریشانیوں سے لاپرواہ ہو جائیں. کپال بھاتی کیجئے, جلندر بند لگائیے, اڑیان بند لگائیے, مول بند لگائیے, مندرا بنائیے, مزے کیجئے, کیونکہ دنیا کی پریشانی ختم ہونے والی نہیں ہے, آپ اس سے لاپرواہ ہو جائیں. یوگا اینڈ پیگن سرمنیز, اور کافروں کی جو سرمنیز ہیں ان کو لے لیجئے, ان سے کوئی چیز اچھی لے لیجئے. ہیدن کہتے ہیں ایسے مذہب جو بڑے مذہب جیسے نہیں ہوتے, ان سے الگ تھلگ ہوتے ہیں. He decided his epic poem with شانتی شانتی. اس نے اپنی ایپک پوئم کا ڈیسیژن یہ دیا ہے امن امن شانتی. سولوشنز آف دا ویسٹ لینڈ. ویسٹ لینڈ کے سولوشن کیا ہیں؟ اب ماڈرن سویلائزیشن ہالو سویلائزیشن ہے, اس کے کچھ سولوشن بھی ہوں گے. ممکنہ پاسبل سولوشن دیکھتے ہیں. ہمیں کنفیوز آئیڈیا ہوتا ہے. دا فشر کنگ این ایپک ہیرو. یہ ایک ایپک ہیرو ہے. سمبلائز ریلیجیس فگرز. یہ سمبلائز کرتا ہے تمام ریلیجیس فگرز کو, جس میں بدھا بھی ہے, کرشن بھی ہے, کرائسٹ بھی ہے, موزس بھی ہے.
تو تمام ریلیجیس فگرز کو سمبلائز کرتا ہے فشر کنگ لائک کرائسٹ. اچھا یہ کرائسٹ کی طرح ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی طرح, اسٹینڈس فار ریسوریکشن اینڈ ری برتھ. تو یہ اسٹینڈ کرتا ہے, سمبلائز کرتا ہے ریسوریکشن, کہ دوبارہ ری برتھ ہونی ہے, دوبارہ واپس آنا ہے, ریوائول ہونی ہے. تو کرائسٹ کو فشر کنگ سمبلائز کرتا ہے, اور یہ سمبلائز ہوتا ہے کہ دنیا نے ریسٹور ہونا ہے. واٹر سمبلائزز ریجنریٹو پاسبلٹی. پانی کا جہاں ذکر آیا ہے تو پانی ریجنریٹو پاسبلٹی کو بیان کرتا ہے کہ دوبارہ کس چیز نے اگنا ہے, پھوٹنا ہے, پاسبلٹی ہے. اینڈ فرٹیلٹی کا سمبل ہے, یہ زمین کو, لوگوں کو فرٹائل کرے گا. جیسے کریکٹرز ویٹ فار واٹر ٹو کوینچ دیئر تھرسٹ, کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, کریکٹر انتظار کر رہے ہیں پانی کا کہ انہوں نے اپنی پیاس بجھانی ہے. اس طرح پانی کا ذکر بیپٹزم, جب بچوں کو کرسچن کرتے ہیں, دونوں بازو سے پکڑ کر پادری ایک بڑے سارے پانی کے باؤل کے اندر وہ 3 ٹبیاں دے کر باہر نکال دیتا ہے, کہتے ہیں لو جی تم اب کرسچن ہو گئے ہو. تو بیپٹزم کا ذکر ہے, ریورز ہیں, یہ دونوں چیزیں سمبلائز کرتی ہیں کس کو, لائف گیورز کو, کہ زندگی آئے گی. ریورز بھی لائف گیورز ہیں. ریور جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے کینالز سے پھر آپ زمین کو پانی ملتا ہے تو وہاں سے فصل پھوٹ پڑتی ہے. رین از فار کلینزنگ آف سنز اینڈ مس ڈیڈس. یہاں رین کا ذکر ہے پوائم میں, یہ انسان کی روحانی علاج ہے, اس کے گناہوں کو اس نے دھونا ہے, اس کی غلطیوں کو دھونا ہے. بلیف, تھرڈ دیکھیں, بلیف, پوئٹ کہتا ہے بلیف ان گاڈ, خدا پر ایمان ہونا چاہیے, کائنڈنس ہونی چاہیے, سیلف کنٹرول ہونا چاہیے, سیلف ایفیشنسی, آپ کی ذات کے اندر جو قابلیت ہے بروئے کار لائیں, اینڈ ایتھورائزیشن, اور اتھارٹی ہونی چاہیے ہمارے اوپر کسی کی, آر دا سلوشنز آف ڈسپیئر اینڈ سالویشن. یہ ہماری مایوسی کا سلوشن ہے, اینڈ سالویشن, اور یہ ہماری نجات ہے. فورتھ پر وہ کہتا ہے if you are not in over your head, اگر تم اپنے ذہن دماغ سے اوپر نہیں ہو, how do you know how tall you are, تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ تم کتنے قداور ہو. ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے اپنی ذات سے بالا ہو کر, اپنے ذہن سے اوپر آ کر اپنے آپ کو دیکھیے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا داور ہیں یا نہیں. جب اپنی ذات سے ہی آپ باہر نہیں نکلتے, جب آپ افریقن کسی پیگن ریلیجن کے اندر ہیں, آپ سلاخیں پکڑتے ہیں ہر 6 ماہ کے بعد اور منہ کے گال کے اس طرف ڈالتے ہیں, پلے طرف نکال دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں واہ 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 کیا مقدس یہ سرمنی ہے جو میں کر رہا ہوں, مقدس کام کر رہا ہوں. جب تک آپ اپنی ذات سے باہر نہیں آئیں گے, باہر آ کر اپنے سر پر نہیں ٹھہریں گے, تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہاں بیٹھا ایک یوگی, ایک لاما, ایک ہندو, وہ کس طرح سے گیان کرتا ہے, رب کی ذات کو تلاش کرتا ہے اپنے من ہی من میں. سجدے میں کیا تسکین ہے اسے پتہ چلتا ہے, تو وہ اس ایکٹیویٹی کو چھوڑ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں اتنا ٹال نہیں ہوں, مجھ سے بلند قداور اور لوگ ہیں, اور ان جیسا میں نے بھی قداور ہونا ہے. بہت لمبی گفتگو ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. کنکلوژن, ڈینیل سوئفٹ نے کہا, ٹوم ایلیٹ, یہ جو طوائف نما ایلیٹ ہے, طوائف ہے نا, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس, کبھی پاسٹ کے پاس کبھی پریزنٹ کبھی فیوچر کے پاس, کبھی جنگوں کے پاس کبھی امن کے پاس, یہ فریگمنٹ ٹکڑوں میں جو باتیں کرتا ہے, طوائف جیسا ایلیٹ, a very practical cat, یہ بڑی چلاک بلی ہے, پریکٹیکل بلی ہے. ٹی ایس ایلیٹ سمپلی ریسائکلز, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, اس نے سب چیزیں لکھ ڈالی, ریسائیکل کر دی, ریفائن کر کے لکھ دی. ایوری پرسنل ایکسپیرینس, اپنا ہر پرسنل ایکسپیرینس انٹو پوئٹری. کہنے کا مطلب یہ ہے ایلیٹ کے دماغ میں پڑھ کر بڑی بات تھی, وہاں کہ ہوں میں کتنے کڈا انہوں کتنے کڈا, انہیں ایک ایپک پوئم لکھ کر سارا کچھ اس کے اندر ڈال دیا. ایسا میں نے نہیں کہا, ڈینیل سوئفٹ نے کہا ہے.
بروکس کیا کہتا ہے, لائف ڈیوڈ آف میننگ از ڈیتھ. اس پوئم کو پڑھ کر مجھے پتا چلا کہ زندگی مقصد کے بغیر موت ہے. آپ زندہ ہیں, بے مقصد ہیں, آپ سمجھیں مردہ ہیں. ایون دا سیکریفیشل ڈیتھ, یہاں تک کہ قربانی والی جو موت ہے, مے بی لائف گیونگ, ہو سکتا ہے اس سے زندگی پھوٹ پڑے. تو بروکس کہتا ہے اس پوئم کو پڑھ کر لگتا ہے بے مقصد زندگی سے اچھا ہے انسان کہیں پر قربان ہو جائے اور دوسروں کی زندگی آسان کر جائے. ایسا ہے. Richard said, it is a plight of whole generation. پوئم کو پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ پوری جنریشن, ہماری پوری امت لوگوں کا یہ دکھ ہے. ٹی ایس ایلیٹ گیو این آفیشیل اسٹیٹمنٹ. ٹی ایس ایلیٹ نے اپنے آفس سے ایک اسٹیٹمنٹ نکالی آن دا ویسٹ لینڈ کے اوپر. اس کی آفیشیل پڑھی لکھی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ Various critics have done me the honor to interpret the poem. بہت سارے critics نے, نقادوں نے مہربانی کی, مجھے عزت دی, انہوں نے میری اس پوئم کو انٹرپریٹ کیا. انٹرپریٹ, اس کی وضاحت کی. In term of criticism, انہوں نے کہا یہ criticism ہے, یہ تنقید ہے. کس پر؟ آف contemporary world, اس جدید دنیا کے اوپر تنقید ہے. انہوں نے کہا have considered it, انہوں نے ٹھیک پکڑا ہے, ٹھیک کنسیڈر کیا ہے. انڈیڈ, حقیقت میں, ایز این امپورٹنٹ بٹ آف سوشل کرٹیسزم, کیونکہ یہ ایک اہم ٹکڑا ہے معاشرے کے اوپر تنقید کا. یہ کہتا ہے معاشرتی تنقید ہے. میں مانتا ہوں تمام پوئٹس نے میری پوئم کو, کرٹکس نے میری پوئم کو اس طرح انالائز کیا ہے. ٹو می اٹ واز اونلی دا ریلیف آف اے پرسنل, میرے مطابق بس یہ ریلیف تھا, میں نے ریلیف گین کیا ہے, فراغت آف پرسنل, اپنی ذات سے, یعنی کہ میں اپنی ذات سے فراغت لیتا ہوں, ریلیف ہوتا ہوں, چھٹکارا لیتا ہوں. یعنی کہ وہی بات آ گئی, میری ذات کے اندر جو کچھ بھی تھا میں نے لکھ دیا, تو لکھ دیا جب تو میں وہاں سے آزاد ہو گیا. میرا بیٹا ایگزام میں جاتے ہیں نا, کتنی تیاری ہوتی ہے سال بھر کی, جا کر جب لکھتے ہیں, لکھنے کے بعد باہر نکلیں, آپ سے سوال کریں تو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا. کیوں؟ آپ ریلیف گین کرتے ہیں, جو کچھ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے سب لکھ ڈالتے ہیں, تو پھر آپ ریلیف میں آ جاتے ہیں. پوئٹ بھی ایسی بات ہے, جو کچھ میرے ذہن میں تھا پرسنل, میں نے سب لکھ ڈالا, ریلیف ہو گیا. اینڈ ہولی انسگنیفیکینٹ گراس کمپلینٹ, شکایت, اور یہ ایک غیر اہم شکایت تھی اگینسٹ لائف, زندگی کے بارے میں میری ایک ادنی سی شکایت تھی. اٹ از جسٹ اے پیس آف ریدمیکل گرامبلنگ, یہ ایک ردھم میں لکھی ہوئی گرامبلنگ ہے. اریٹیشن, ڈسٹربنس, گرامبلنگ, یہ ایک ردھم میں لکھا ہوا اریٹیشن ہے, گرامبلنگ ہے. یعنی کہ ردھم میں نے کوئی ایپک لکھی ہے, اور ماڈرن ایپک. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. For notes, you can contact me on my WhatsApp 0333 4655 305. وائس میسج کریں گے, کال نہیں کریں گے.